والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في مقام آخر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. محمد التمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ میری اور آپ کی اس حاضری کو منظور اور مقبول فرمائے. جامع مسجد آدم ملتان کا سالانہ پروگرام ہے. رمضان المبارک کی آخری ایام ہیں. آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی. میں بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں، پوری امت مسلمہ انتہائی خوش بخت ہے. اللہ نے اس امت کو نبی ایسا عطا فرمایا، ساری کائنات کی امتیں اپنے انبیاء کو لائیں. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام اور مرتبہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ نے پیغمبر پر جو قرآن اتارا، تمام مذاہب کے لوگ اپنی کتابیں لائیں، قرآن کی عظمت اور مقام کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس طرح حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اس طرح قرآن خاتم الکتب ہے. یہ اللہ کا آخری صحیفہ ہدایت ہے. قیامت تک ہر آدمی کے لیے یہی رہنمائی، یہی ہدایت کا سامان ہے.
قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھانا، قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا سنانا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کی تبلیغ کرنا، حتیٰ کہ قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس سال پھر ایک مرتبہ ہمیں اللہ نے قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سنانے والوں کا سنانا قبول فرمائے، سننے والوں کا سنانا قبول فرمائے، اور قرآن مجید کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ دین اسلام کی سچائی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج دنیا میں کسی مذہب کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اور 1400 کا طویل عرصہ بیت جانے کے بعد آج قرآن اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتارا تھا۔ اس کتاب کے کسی ایک لفظ، کسی ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ آپ کے مذہب کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لوگوں نے کوششیں کی ہیں کہ قرآن بدل جائے، یا قرآن مٹ جائے، یا قرآن ختم ہو جائے۔ ہندوستان کی تاریخ میں انگریز نے قرآن مجید کو جمع کر کے ایک نسخوں کو جلا دیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا دور تھا، آپ نے دہلی میں بہت بڑا جلسہ کیا اور ایک کمسن بچے کو، لڑکے کو کھڑا فرمایا اور فرمایا، انگریز قرآن کو جلا کر ختم کیسے کرو گے؟ نسخے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس بچے سے قرآن کون چھینے گا جس کا سینہ قرآن کی تختی بن چکا ہے؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ آج دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آدمی قرآن کے حافظ ہیں، لاکھوں آدمی۔ اور میں اپنے وجدان کی بات آپ کو عرض کر دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے یہی بات کہی ہے، جو شخص قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کا عامل ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اس آدمی سے خدا کیسے حساب لے گا جس کے دل پر قرآن کی سطریں لکھی ہوئی ہوں؟ اس سے حساب کیسے ہوگا جس کی زبان سے ہر وقت قرآن کی آیتیں نکلتی ہوں؟ اس سے حساب کیسے ہوگا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ میں نے روایات میں پڑھا ہے، جب قرآن کے حافظ کو زمین میں دفن کرنے لگتے ہیں، موت کے بعد لوگ قبر پر لے جاتے ہیں، اللہ پاک زمین سے خطاب فرماتے ہیں، اے زمین خیال کرنا میرے قرآن کا حافظ آیا ہے۔ یہ بات اور تو کسی آدمی کے لیے نہیں ہے، کوئی سردار ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی رئیس ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی دولت مند ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کسی کے لیے اعلان نہیں ہے، صرف قرآن کے حافظ کے لیے۔ اور ساتھ یہ جملے بھی ساتھ میرے ملا لیں، آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس میں ذات کیا ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں؟ روزے کی خشکی تو نہیں ہے؟ ابھی تو پانی پی سکتے ہیں نا؟ یہ نام محبت سے لیں، اس نام میں بڑی تاثیر ہے، اس نام میں بڑی ایک دوست کو میں نے وظیفہ بتایا کہ آپ اس میں ذات کا ورد کریں، اللہ
اللہ اللہ اللہ۔ میرے نانا بزرگوار حضرت توسوی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، وہ روزانہ 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ورد کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو آدمی 24,000 مرتبہ روزانہ یہ پڑھے اللہ پاک اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میں بھی ایک ساتھی کو بتا رہا تھا بھئی آپ پڑھیں، اس نے کہا جی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس کا وظیفہ کرنا جائز ہے؟ وہ مجھے کہا، میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر۔ خدا خود فرما رہا ہے اپنے رب کے نام کا، تو آپ کریں گے نا؟ تو یہ اس میں ذات ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور میں نے حدیث میں پڑھا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں کوئی آدمی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو قیامت، اس کے نام میں اتنی برکت ہے تو اس کے کام میں کتنی برکت ہوگی، تو اس کے کلام میں کتنی برکت ہوگی۔ تو اللہ کا اسم ذات ہے اللہ، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ باقی اللہ پاک کے صفاتی نام ہے سارے۔ باقی کتنے صفاتی نام ہیں؟ کتنے ہیں؟ وہ 99 تو ایک روایت میں ہے، ویسے اللہ کے ہزاروں نام ہیں۔ ویسے اللہ پاک کے قرآن مجید میں بھی بہت سارے اسماء آئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اللہ پاک کے کتنے پیارے نام ہیں ملتان والو۔ اللہ پاک کے پیارے ناموں میں سے ایک نام اللہ کا حافظ بھی ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات کو آپ؟ ایک نام کیا ہے؟ بولیں ایک نام، ایک صفاتی نام حافظ بھی ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کو یاد کرے گا، جو آدمی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے گا، جو آدمی قرآن مجید پر پہرا دے گا، جو آدمی قرآن کو پڑھائے گا، جو آدمی قرآن پاک کو ضبط کرے گا، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا تو میرے قرآن کی حفاظت کرنے والا، میں نے اپنا نام تیرے نام پر رکھ دیا، قیامت تک لوگ تیرے نام کے ساتھ حافظ کا نام ضرور لیں گے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑے لوگ کہتے ہیں یہ حافظ صاحب آ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں جب قرآن کا حافظ فوت ہو جاتا ہے زمین کے پاس لے جاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، دفن کرنے لگتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اے زمین خیال کرنا میرے قرآن کا حافظ تیرے پاس آیا۔ زمین عرض کرتی ہے مولا میں کیا کروں، میرے پاس تو جو آئے گا میں اس کو کھا جاؤں گی، میرے کیڑے مکوڑے کھائیں گے، نیک آئے گا تو بھی میں اسے دباؤں گی، برا آئے گا تو بھی دباؤں گی، مرد آئے گا تو بھی دباؤں گی، عورت آئے گی تو بھی دباؤں گی، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، تو پتہ چلے گا کہ میں زمین کے اندر آ گیا، میری کیڑے دنیا میں کس کو کھا جائیں گے۔ زمین کے کیڑے کسی آدمی کو باقی نہیں چھوڑتے، صرف انبیاء علیہ السلام قبر میں محفوظ ہوتے ہیں، شہید بھی قبر میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے زمین خیال کرنا میرے قرآن کا حافظ تیرے پاس آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کیڑے میرے حافظ کو کھا جائیں۔ زمین کہتی ہے مولا میں تیرے حافظ کو کیسے کھاؤں گی جس کے سینے میں قرآن مجید کی سطریں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، شان قرآن، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور ساتھ اپنے بچوں کو قرآن جلدی پڑھائیں،
خاص کر بچہ جب چھوٹا ہو نابالغ قرآن کی تعلیم شروع کر دیں. ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 2-2 3-3 سال کے، میں دیکھتا ہوں بستے اٹھا کے سکول جا رہے ہوتے ہیں. بستے بھی اتنے بڑے ہیں اٹھا نہیں سکتے بیچارے. سکول بعد میں بھیجیں، پہلے جب بچہ بولنا شروع کرے اسے کلمہ سکھائیں، اسے اللہ اکبر سکھائیں. جب بچہ بولے اسے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا سکھانا ہے؟ اما حلیمہ سعدیہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضور علیہ السلام جب میرے گھر میں دودھ پیتے تھے اور میرے پاس رہتے تھے، آپ نے چلنا پھرنا میرے گھر سیکھا، کھانا بھی میرے گھر سیکھا، کھیلنا بھی میرے گھر سیکھا اور بولنا بھی میرے گھر سیکھا. اما پیارے آقا کی زبان سے پہلے پہلے کون سے جملے نکلے؟ بچہ جب بولتا ہے نا، کوئی کہتا ہے بابا، کوئی کہتا ہے ابا، کوئی کہتا ہے چاچا، کوئی کہتا ہے مامو، کہتے ہیں نا بچہ بولنے جب لگتا ہے، کوئی کہتا ہے اماں، بچہ نام لیتا ہے نا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے گھر میں بولنا سیکھا. میں اس انتظار میں تھی کہ محمد کریم بولیں تو میں سنوں کہ کیا بولتے ہیں. آپ کی زبان مبارک سے جب پہلے جملے نکلے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. پہلا جملہ اللہ کی بڑائی کا. انبیاء کی زبان سے جب جملے نکلتے ہیں تو اللہ کی بڑائی کے جملے ہی نکلتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب بولنے لگے تو وہ جملہ بھی قرآن میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام جب بولے تو پہلے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اس لیے یہ جملہ اللہ نے نکلوایا. عیسیٰ علیہ السلام کا ابا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہو گیا. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی ہمت دی. حضرت عیسیٰ کی اماں بی بی مریم اپنے بچے کو اٹھا کر گھر لے آئی. لوگ جمع ہو گئے. عیسیٰ کی اماں یہ کیسا بیٹا تو لے کر آئی؟ تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ حضرت بی بی مریم بولتی نہیں ہے، اللہ پاک کی اجازت نہیں. اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میرے بیٹے سے پوچھو. لوگ کہنے لگے مریم تو نے غلطی بھی کی ہے اور پھر بولتی بھی نہیں ہے. دودھ پینے والا بچہ کیسے بولے کہ ہم اس سے پوچھیں؟ اتنے میں حضرت مریم کی گود میں دودھ پینے والا بچہ بول اٹھا. قال انی عبد اللہ. خبردار میری اماں پر الزام نہیں لگانا، میں عام بچہ نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ کی زبان سے نکلا انی عبد اللہ اور محمد کریم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر کبیرہ. بہت عظیم جملہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اس کی زبان سے یہی جملے نکلے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. جب نماز ختم ہوئی آپ علیہ السلام نے فرمایا کون سا آدمی تھا جو اللہ اکبر کبیرہ پڑھ رہا تھا؟ اب وہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں میں نے یہ بات صحیح نہیں کی یا نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے یہ بات کہہ دی ہے. تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا. آپ نے فرمایا میرا ساتھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو نے اچھی بات کہی ہے، ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی تو نے اللہ اکبر کبیرہ کہا، میں نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھا. آسمان سے 12 فرشتے نیچے آئے، ہر فرشتہ یہ کہتا تھا اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بہترین جملہ ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ کا ثواب میں اٹھا کر اوپر لے جاؤں گا. آپ پڑھیں گے یا نہیں؟ اللہ اکبر پڑھ لیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ اللہ پاک کی بڑائی کے جملے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں یہ جملے. اللہ کو کسی امت کو نماز میں اللہ اکبر کی اجازت نہیں دی گئی. یہ امت محمدیہ کو اجازت ہے کہ ہر نماز میں، ہر نشیب و فراز میں، اٹھتے بیٹھتے رکوع سجدہ ہر وقت اللہ اکبر کبیرہ. یہ جملے اللہ کو پسند ہیں. اس میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، اللہ پاک کی بڑائی کا بیان ہے، اللہ پاک کی عظمت کا بیان ہے. تو آپ پڑھیں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں. تو میں عرض کر رہا ہوں بچوں کو قرآن پڑھائیں جو نابالغ بچے ہیں. نابالغ بچے کی نامہ اعمال کی کتاب نہیں ہوتی، اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس پر احکامات لاگو نہیں ہیں.
اس پر اس کی نامہ اعمال کی کتاب نہیں ہے، لیکن جب نابالغ بچہ قرآن پڑھتا ہے اس کا مکمل ثواب اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ مفت کی نیکیاں ہیں بھائی، آپ حاصل کریں گے یا نہیں؟ بولیں۔ اور پوری زندگی وہ بچہ جب قرآن پڑھے گا اس کا مکمل ثواب اس بچے کے پڑھنے کا مکمل ثواب ماں باپ کو پوری زندگی ملتا رہے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اور جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا۔ نبی کا فیصلہ سچ ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیں، بلند آواز سے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے، ایک طرف لوگ دیکھیں گے کہ ایک آدمی نور کا تاج پہن کر آ رہا ہے، نور کا تاج پہن کر۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس پر عمل کیا، میدان قیامت میں البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے، لوگوں کوئی نبی آ گیا، کوئی ولی آ گیا، کوئی فرشتہ آ گیا، کوئی صدیق آ گیا، کوئی شہید آ گیا۔ اللہ کے ملائکہ کہیں گے لوگوں یہ نبی بھی نہیں، یہ ولی بھی نہیں، یہ صدیق بھی نہیں، یہ شہید بھی نہیں، یہ تو دنیا کا عام انسان تھا جس نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا، قرآن مجید پر عمل کرایا، بچوں کو قرآن کی تہذیب سکھائی، بچوں کو قرآن کا ادب سکھایا، بچوں کو قرآن کا دستور سمجھایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید پڑھنے والے کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج پہنا دیا ہے۔ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ یہ تو ماں باپ کا مقام ہے، اور جو قرآن کا خود حافظ ہے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی میری آقا کی زبان سے سنیں، سب کہو صلی اللہ ہو، بلند آواز سے درود شریف پڑھتے رہے نا، صلی اللہ ہو۔ آپ نے فرمایا جب قرآن کا قاری قیامت کے دن آئے گا، لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے تو جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھنا، وہ جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کرے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے نا ذرا ٹھہر، میری بات کو سن لے، قرآن کا قاری ایسے نہیں چڑھنا۔ یا اللہ کیسے چڑھوں؟ ارشاد ہوگا میرے بندے اقرا ورتگے، آج زبانی نہیں چڑھنا، خاموش ہو کر جنت کی سیڑھیوں پر نہیں چڑھنا، آج ذرا قرآن مجید کو شروع کر دے، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا نا، چڑھے گا، پھر اعلان ہوگا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، کدھر جاتا ہے؟ یا اللہ کیا حکم ہے، میں تو حاضر ہوں۔ ارشاد ہوگا میرے بندے رتل کما کنت ترتل فی دنیا، ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، قرآن کو آرام سے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر آرام سے چڑھتا جا۔ علماء نے لکھا قرآن مجید کی 6666 آیتیں، جنت کے 6666 زینے ہیں، جنت کی 6666 سیڑھیاں ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا شروع کرے گا، قاری جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کرے گا، چڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے اعلی مقام پر فائز ہوگا، قرآن مجید بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت بڑا اعزاز۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش ہم بھی قرآن مجید پڑھتے، قرآن مجید پر عمل کرتے، آج ہمیں بھی یہ اعزاز ملتا۔ تو آج وقت ہے، آج موقع ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، آج وقت ہے کہ قرآن سے محبت کریں۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب لے لیں نا، کوئی کتاب، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ پڑھیں گے بس۔ جب دوسری دفعہ پڑھیں گے آپ کہیں گے بھئی بس چھوڑ دو بھئی، یہ وہی ہے جو میری پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ اس کو جب بھی پڑھیں گے یوں محسوس ہوگا کوئی نئی چیز پڑھ رہے ہیں، جب بھی پڑھیں گے نیا لطف آئے گا۔ اور پھر میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، قرآن پڑھنے کا الگ مزہ ہے اور قرآن سننے کا الگ مزہ ہے۔ کبھی آپ سن کر دیکھیں، پڑھنے والا ہو، میرے جیسا بیکار آدمی نہ ہو، تو پڑھنے والا ہو نا۔ یہ کبھی آپ امام کعبہ کی تلاوت لگا لیں نا، کیسٹ لگائیں، دیکھیں وہ اللہ والا کیسے قرآن پڑھتا ہے، پھر توجہ سے سنیں۔
میں کہتا ہوں قرآن سمجھ جس کو آتا ہے وہ تو لطف اندوز ہوتا ہی ہے، جس کو سمجھ نہیں آتا وہ بھی روتا رہتا ہے سن کر کے کیا کلام ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے قرآن مجید، آپ اس کو پڑھا بھی کریں اور قرآن مجید کو سنا بھی کریں۔ قرآن مجید سننا یہ مستقل سنت ہے، آپ سنیں گے یا نہیں؟ سنیں گے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سنتے تھے، کس سے؟ صحابہ سے۔ ابی ابن کعب سے قرآن سنا، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا، فرمایا کرتے تھے ابی قرآن پڑھ، میرا دل چاہتا ہے قرآن تو پڑھ میں سنوں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پڑھیں یا میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور یہ پیغام لائے ہیں کہ آج ابی سے کہو ابی قرآن پڑھے اور میرے حبیب آپ قرآن سنیں۔ حضرت ابی ابن کعب خوشی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی قرآن پڑھے میرا محمد سنے گا۔ کہتے ہیں صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ بلکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نماز کی حالت میں کبھی حضور علیہ السلام جو تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت ثقیل ہو گئی، یہ پیچھے بتانے والا تھا، آپ اندازہ کریں۔ ابی پڑھتے تھے حضور سنتے تھے، اور آگے آئیں جبرائیل قرآن پڑھتے تھے حضور سنتے تھے، اور میرے آقا پڑھتے تھے تو جبرائیل سنتے تھے۔ ہر سال آپ کا معمول تھا، ہر سال رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہ قرآن مجید سناتے تھے، میرے آقا قرآن سنتے تھے، پھر آپ قرآن مجید پڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا، آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن کا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ کتنے مرتبہ؟ زید ابن ثابت کہتے ہیں میں سوچنے لگا کوئی خاص بات ضرور ہے جو اس دفعہ 2 دفعہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی کوئی جدائی کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں، ابی ابن کعب پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام سنتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ بلکہ آپ کو آگے بتاؤں اما عائشہ صدیقہ قرآن کی حافظہ تھیں، صدیقہ پڑھتی تھی حضور سنتے تھے، اور میرے آقا پڑھتے تھے تو اما عائشہ صدیقہ سنتی تھیں۔ یہ پیغمبر کی خلوت کی گواہ تو عائشہ ہے نا، باہر تو صحابہ نے دیکھا نا، تشریف کیسے لاتے ہیں، نماز کیسے پڑھاتے ہیں، آقا خطبہ کیسے ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو صحابہ نے دیکھا نا۔ طواف کیسے فرمایا، صحابہ نے دیکھا۔ حج کیسے فرمایا، صحابہ نے دیکھا۔ آپ نے تلوار کیسے اٹھائی، صحابہ نے دیکھا۔ آپ نے خطبہ کیسے ارشاد فرمایا، صحابہ نے دیکھا۔ آپ نے حدود و قصاص کا قانون کیسے نافذ فرمایا، صحابہ نے دیکھا۔ آپ نے مقدمے کا فیصلہ کیسے فرمایا، کس نے دیکھا؟ بولے نا، کس نے دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر کی محفل میں صحابہ بیٹھتے تھے نا، اسید ابن حزیر، عباد ابن بشر، 2 صحابی عشاء کی نماز کے بعد دیر تک آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جب محفل ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام اٹھے تو یہ بھی اٹھے، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں اندھیری رات ہے، رات بڑی اندھیری ہے اور بہت دیر ہو گئی ہے، تو اندھیرے میں گھر کیسے جاؤ گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہم تو دربار میں حاضر تھے، اجازت ملتی تو ہم جاتے، بغیر اجازت کے کیسے جاتے؟ اندھیرا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عباد، اسید پریشان نہیں ہونا، آج میں تمہارے اندھیرے کا انتظام کرتا ہوں، سد باب کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک چھڑی لی، اس پر مبارک ہاتھ پھیرا، ایسے چھڑی پر جو ہاتھ پھیرا وہ چھڑی نور سے چمکنے لگی، چھڑی نور سے فرمایا جاؤ یہ روشنی کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے، تمہیں گھر تک پہنچائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، عام کتابوں کی نہیں ہے، یہ بخاری میں ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا کہ یہی ایک ہی واقعہ ہے یا 2 واقعے ہیں۔ ایک رات ابو بکر و عمر بیٹھے رہے آدھی رات تک یہ دونوں حضرات بیٹھے رہے، اندھیرا چھا گیا۔ جب جانے لگے تو میں نے کہا تھا نا پہلے، یاد ہے نا، جانے لگے تو آپ نے ان کے لیے چھڑی پر ہاتھ پھیرا،
اور وہ چھڑی نور سے منور ہو گئی. عباد ابن بشر یا اسید جو بھی تھے وہ جانے لگے. اب جب ایک کا گھر آ گیا تو دوسرے کا گھر تو کہیں دور تھا. اس نے کہا یار چھڑی تو ایک ہے، ٹارچ تو ایک ہے، اور راستے ابھی الگ الگ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ پاک نے دونوں کے لیے الگ الگ روشنی کا انتظام کر دیا. پیغمبر کا معجزہ ہے. پیغمبر کا، زور سے بولیں، پیغمبر کا معجزے پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں. طفیل ابن عمرو دوسی یہ بڑا تاجر تھا، مکے میں آیا. طفیل ابن عمرو مکے میں آیا تو اسے کسی نے منع کیا، خیال کرنا یہاں ایک شخص ہے اس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، اس کے پاس نہیں جانا. یہ گلیوں کا واقف نہیں تھا، مکے میں تجارت کی غرض سے آیا، پھرتا پھرتا بازار کو ڈھونڈتا، ادھر جاتا ادھر، گھومتے گھومتے اچانک حرم کعبہ کے سامنے آ گیا. اس وقت کوئی زیادہ عمارتیں تو تھی نہیں، کعبہ شریف تھا اور دائیں بائیں چاروں طرف پہاڑ ہی تھے. آپ جا کر دیکھیں، بڑا عجیب منظر ہے اللہ کے گھر کا. اللہ آپ کو لے جائے وہاں، اللہ سب کو بار بار لے جائے. طفیل کہتے ہیں کہ میں نے نظر ڈالی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کعبہ، اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، کوئی چیز پڑھ رہا ہے. طفیل کہتے ہیں میں نے جب اس کے چہرے پر نظر ڈالی نا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا حسین آدمی نہیں دیکھا. حسین میں نے بہت دیکھے، پر ایسا حسین میں نے، ایسے لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند اس کی پیشانی میں گردش کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے آقا کو عجیب حسن دیا تھا. اما عائشہ صدیقہ اس کی تعبیر میں فرمایا کرتی تھیں، لوگو لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی احسن من شمس السماء. ایک آسمان کا سورج ہے، ایک عائشہ کے گھر کا سورج ہے. آسمان والا سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غائب ہو جاتا ہے. میرا سورج عشاء کے بعد گھر آتا ہے. آسمان والا سورج دن کو روشنی دیتا ہے، رات کو روشنی نہیں دیتا. میرا سورج وہ ہے جو دن کو بھی روشنی دیتا ہے، رات کو بھی روشنی دیتا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی دربار میں حاضر تھا. 14ویں کا چاند آسمان پہ بغیر بادل کے چمک رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا آج دونوں چاند آمنے سامنے آ گئے، ذرا موازنہ کر کے دیکھ، 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے؟ فرماتے ہیں میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، آمنہ کے لال کو دیکھتا تھا. جب میں آمنہ کے لال کو دیکھ کر 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، مجھے محمد کے بنانے والے رب کی قسم ہے، مجھے 14ویں کا چاند اس چاند کے مقابلے میں بے نور نظر آتا تھا. لگتا تھا اس میں نور ہے نہیں، بلکہ لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند چہرہ مصطفیٰ سے حسن کی بھیک مانگتا ہے. اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا. چاند میں کیا حسن ہے جو اللہ نے آقا کو حسن عطا فرمایا. طفیل کہتے میں نے دیکھا ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا. میں تھوڑا سا آگے ہوا، وہ ایک کلام پڑھ رہا تھا، میں نے ایسا کلام آج تک نہیں سنا. کہتے میں نے غور کیا، شعر بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، کوئی جادو منتر بھی نہیں ہے، کوئی عجیب کلام پڑھ رہا ہے. بھائی عجیب تلاوت ہو رہی ہے. میں نے کان لگایا، غور کیا، وہ قرآن مجید کی وہ شخص تلاوت کر رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس کلام نے میرے دل کو موہ لیا. میں نے کہا پیارے حسین ذرا تعارف تو کراؤ، نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں. سب کہو صلی اللہ. کہا وہی محمد ابن عبداللہ جس سے مجھے لوگوں نے منع کیا تھا. آپ ہنس پڑے. فرمایا پتہ نہیں کس وجہ سے لوگوں نے منع کیا. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے تو کوئی ایسی زیادتی نہیں کی لوگوں کے ساتھ، پتہ نہیں لوگ کیوں منع کرتے ہیں. بس طفیل کو پیغمبر کی زبان نے گرویدہ بنا لیا، حتیٰ کہ طفیل ابن عمرو دوسی نے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کا کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے، ممتاز ہو گئے، ماشاءاللہ ایمان کے نور سے منور ہو گئے. عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اپنے قبیلے میں چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ. یا رسول اللہ میں ان کو جا کر اسلام کی دعوت دے دوں؟ آپ نے فرمایا دے دو. آپ کی نبوت کا بھی بتا دوں؟
آپ نے فرمایا بتا دو. یہ یہاں سے نکلے ایسے تھوڑا سا گئے واپس آ گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ ایک بات ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ میں جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا وہ کوئی نشانی مانگیں گے، میرے پاس نشانی تو ہے کوئی نہیں، مجھے کوئی نشانی تو دے دیں، مجھے کوئی وہ بولیں آپ سے کوئی نشانی مانگے گا آپ مندری اتار کر دے دیں گے، لے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ انگوٹھی دیں گے نا؟ کوئی اور زیادہ ہوگا ٹوپی شوپی دے دے گا. کیا خیال ہے؟ کوئی اور ہوگا رومال دے دے گا، رومال میرا لے جاؤ بھائی نشانی. طفیل ابن عمرو دوسی نے نشانی مانگی، پیغمبر نے اس کی نشانی اللہ سے طلب کی. کس سے طلب کی؟ زور سے بولے اللہم اجعلہ آیا. اے اللہ طفیل تیرے نبی کا خادم بن گیا، اسے کوئی نشانی تو عطا فرما دے. حدیث میں آتا ہے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی سے نور چمکنے لگا. نور چمکنے لگا. جا طفیل یہ نشانی لے جا، لوگوں کو جا کر محمد کا پیغام دے دے کہ سچا نبی دنیا میں آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ نشانیاں مانگتے تھے نا، نشانیاں لوگ طلب کرتے تھے. ابو جہل نے بھی طلب کی، اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں شاید دنیا کا طالب ہے یہ پیغمبر، نعوذ باللہ. اس نے بھی ایسے مٹھی بند کر کے لیا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی بجھارت ہے، سوال ہے، کیا ہے؟ کہنے لگا بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ سچے ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے تبسم فرمایا اور تبسم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو جہل یہ کمال کی بات نہیں کہ میں تیرے ہاتھ والی چیز بتاؤں، کمال تو یہ ہے کہ تیرے ہاتھ والے پتھر بتائیں گے محمد کون ہے. اب پتھروں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بدبخت کی قسمت میں جو ایمان نہیں تھا پھینکا اس نے پتھروں کو. کہتا ہے ہو میری مٹھی میں اور کلمہ اس کا پڑھتے ہو. کلمہ پھر بھی نہ پڑھا اس نے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بڑے بڑے اعجاز عطا فرمائے، بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، بڑا بڑا کمال عطا فرمایا، بڑا جمال عطا فرمایا، کائنات کی تمام خوبیاں عطا فرمائیں. آپ انسان تھے لیکن انسانوں کے سردار تھے. آپ نور تھے، نور کے سردار تھے. جنس میں انسان ہیں، صفت میں نور ہیں. ساری کائنات کے نوری ملیں، پیغمبر کے مقام کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات کے انسان ملیں، پیغمبر کے مقام کا مقابلہ نہیں. تمام جنات ملیں، پیغمبر کے مقام کا مقابلہ نہیں. تمام فرشتے ملیں، پیغمبر کے مقام کا مقابلہ نہیں. جبرائیل نوری ہے، نوریوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے. معراج کی شب سدرہ پہ رک گیا. حضرت حضور نے فرمایا ساتھ میرے آئے ہو آگے کیوں نہیں چلتے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آگے جاؤں تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے، میری ترقی کی منتہا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی وہ روئی کی بنی ہوئی چادر جو تھی وہ ساتھ گئی. جہاں میرے آقا کے قدم پہنچے وہاں جبرائیل کا نور نہیں پہنچا، جہاں پیغمبر کی چادر پہنچی وہاں جبرائیل کے قدم نہیں پہنچے. مجھے کہنے کی اجازت دو جہاں نوریوں کے سردار کے مقام کی انتہا ہے وہاں انسانوں کے سردار کے مقام اور شان کی ابتدا ہے. پھر حضور جو کلام لے آئے وہ کلام ساری کائنات سے ممتاز ہے. ساری کائنات سے ایسا کلام کسی کے پاس نہیں تھا جو اللہ نے اپنے آقا پر، اپنے محبوب پر اتارا. اس سے بہتر کلام کوئی نہیں تھا. صحابہ کے سامنے آپ نے ایک دفعہ تذکرہ فرمایا، تذکرہ کہ فلانی قوم کا ایک آدمی تھا 1000 سال زندہ رہا، عبادت کرتا رہا. فلانا آدمی تھا وہ 100 سال جہاد کرتا رہا. صحابہ بڑے حیران ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو پریشانی کی بات ہے، ہم تو 1000 سال زندہ نہیں رہ سکتے. ہماری تو عمر 40 سال، 50 سال، زیادہ سے زیادہ 60 سال. اس امت کی اوسط عمر 60 سال، 65، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم تو جب اتنی عمر نہیں ہے تو عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اور امتوں کے لوگ تو ہم سے زیادہ عبادت کر کے زیادہ مقام حاصل کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کی پریشانی کو سن کر سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا حل ہو کہ اللہ پاک نے فوراً پیغمبر پر قرآن کی ایک سورت اتاری. اس کا نام ہے سورت قدر. آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
सूरत है या नहीं है या नहीं? अल्लाह पाक ने यह सूरत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। मेरे पैगंबर, आपकी उम्मत के लोग ज्यादा परेशान हैं कि हमारी जिंदगी छोटी है, हम ज्यादा अमल नहीं कर सकते। मैंने इनके लिए लैलतुल क़द्र को नाज़िल कर दिया। तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या चीज है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। 1000 महीनों की इबादत एक इस रात की इबादत का मुकाबला नहीं कर सकती। 1000 महीनों की इबादत हेच है और इस एक रात की इबादत उस 1000 महीनों से अफजल है। तो आपकी उम्मत के लोग क्यों परेशान हैं? लैलतुल क़द्र की रात में जो इबादत करेगा उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लैलतुल क़द्र की रात में जो इबादत करेगा, तिलावत करेगा, जिक्र करेगा, नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा, तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमाएंगे। और 1000 महीनों से जायद, 1000 महीने नहीं कहा, आपने गौर नहीं फरमाया। ये नहीं कहा कि इसकी इबादत 1000 महीनों के बराबर है, बल्कि कहा कि इसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1000 महीनों से कितनी ज्यादा है ये अल्लाह ने नहीं बताया, ये अल्लाह को पता है, उसके अलावा किसी को इल्म नहीं है। 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा इसका अजर और सवाब है लैलतुल क़द्र का। इस रात में अल्लाह ने कुरान मजीद को उतारा। यह रात बहुत बड़ी नेमत है। इसी रात को अल्लाह ने कुरान अपने हबीब पर उतारा। बात कहते हैं कि आसमान दुनिया से जब कुरान उतारा तो रमजान में शुरू किया और लैलतुल क़द्र में खत्म किया। बात कहते हैं कि लौहे महफूज से जब उतारा तो लैलतुल क़द्र में इकट्ठा उतारा आसमान दुनिया तक। फिर आसमान दुनिया से अपने नबी पर जब अल्लाह ने उतारा तो वो रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता 23 बरस में उतारा और लैलतुल क़द्र में उसकी तकमील फरमा दी। वो लैलतुल क़द्र की शब है। अब लैलतुल क़द्र की रात कौन सी है? वो ताक रातों में कोई रात है। 21, 22, 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में कोई रात है। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इसका इल्म दिया था, आप बताने के लिए तशरीफ लाए थे। रास्ते में 2 आदमी आपस में झगड़ रहे थे, अल्लाह ने इसका इल्म उठा लिया। ये झगड़ा इतनी बड़ी नहूसत है। इख्तलाफ जहां होता है तबाहियां हो जाती हैं। इख्तलाफ जहां होता है, बाहमी झगड़े जहां होते हैं, दीनी भी नुकसान है, दुनियावी भी नुकसान है। इसलिए आप हजरात इख्तलाफात को ख़त्म करें, मोहब्बत पैदा करें, नज़रअंदाज करें, बात सुने। मैं लोगों को कहा करता हूं अल्लाह ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये दूसरा कान इसीलिए है। आप ऐसा करेंगे? इख्तलाफात ख़त्म करेंगे, नफरत को ख़त्म करेंगे, मोहब्बत को फ़रोग़ देंगे, भाईचारा, अखुवत, मसावात, एक दूसरे की इज्जत, एहतराम, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत, उलमा की कदर, हर एक का हक अदा करना, ये करेंगे नहीं करेंगे? कोशिश फरमाएंगे ना? 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, मर जाना है, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। कि क्या झगड़ा तो क्या इख्तलाफ तो क्या ये दुनिया की चंद दिन की रेल पेल है। असल मामला तो फिर आखिरत का है, वहां जब जाएंगे। और ये नफरत और कदूरत और झगड़ा ऐसी खतरनाक चीज है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं जो लोग जन्नत में जाएंगे पहले मैं उनके दिलों को कदूरत से पाक करूंगा। जन्नत में जा रहे हो, साफ पाक हो जाओ। जन्नत के अंदर झगड़ा लेकर नहीं जाना, इख्तलाफ लेकर नहीं जाना, नफरत लेकर नहीं जाना, कदूरत लेकर नहीं जाना, तासुब लेकर नहीं जाना, हसद लेकर नहीं जाना। जन्नत साफ पाक दिल लेकर जाओ। जन्नत मोहब्बत की जगह है, वहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत, सलाम ही सलाम, तोहफे ही तोहफे, और जिंदगी का मजा ही तो जन्नत में है। और मोमिन का असल ठिकाना भी जन्नत है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये ताक रातों में लैलतुल क़द्र होती है। झगड़े की वजह से उसकी तायीन उठाई गई। फिर उलमा ने, बुजुर्गों ने अपने अपने तजर्बात लिखे। किसी को 21 में नजर आई तो उन्होंने कहा 21 को है, किसी को 23 में नजर आई तो उन्होंने कहा 23 में है, किसी को 25 में नजर आई तो उन्होंने कहा 25 में है, किसी को 27 का तजर्बा हुआ तो उन्होंने 27 का कह दिया, किसी को 29 का हुआ तो उन्होंने 29 का कह दिया।
بہت سارے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ 27 میں ہوتی ہے، اور حسن اتفاق سے میرے خیال ہے آج بھی 27 کی شب ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج تو پھر سحری کر کے جائیں گے نا، سحری تک بیٹھیں گے نا، لیکن سحری اپنے گھر جا کر کرنی ہے، ادھر انتظام نہیں ہے سحری کا کہ آپ بیٹھے رہیں بھائی ادھر کچھ چاول شول آ رہے ہیں۔ سحری کے ٹائم سے پہلے چھوڑ دیں گے، پھر تمام حضرات تشریف لے جائیں، اپنے اپنے گھر میں سحری کریں۔ سحری کرنا ضروری ہے، جب آدمی سحری کرتا ہے ان پر فرشتے برکت اور رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہودی سحری نہیں کھاتے، مسلمان سحری کھاتے ہیں کرتے ہیں، اور مسلمان روزہ جلدی افطار کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہودی مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے تھے، مسلمان مغرب کی نماز بولیں زور سے بولیں، بس جب سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کریں، اذان ہو اور فوراً مغرب کی نماز ہو جائے، زیادہ تاخیر کرنے کی ضرورت، اور افطاری میں بھی تاخیر کرنے کی ضرورت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی افطاری میں جلدی کیا کرو، افطاری میں کیا کیا کرو؟ تو جو دیر سے کرتے ہیں یہ یہودیوں کے رشتہ دار ہیں، نہیں سمجھے بات آپ دیر سے سمجھتے ہیں نا، ملتان والے ہیں نا، بہت پڑھے لکھے ہیں۔ دیر سے یہودی افطار کرتے ہیں، مسلمان جلدی کرتے ہیں۔ تو سحری کھانی ہے، سحری کا کھانا ضروری ہے، سحری میں فرشتے برکت ڈالتے ہیں، اس میں رحمت آتی ہے اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو ان کو سحری کا ثواب نہیں ملتا۔ سحری کے ٹائم پہ سحری کھانی ہے، اور اس وقت تہجد کے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص ٹائم ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو پھر یہ لیلۃ القدر کی شب میں عبادت کا اہتمام کریں گے، دعا، استغفار، توبہ اور صلاۃ التسبیح۔ جماعت نہیں کرنی، صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہوتی، یہ کچھ لوگوں نے رواج بنا دیا ہے۔ صلاۃ التسبیح انفرادی نماز ہے، اکیلے اکیلے پڑھنی ہے، جیسے تہجد کی نماز انفرادی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ تہجد کی جماعت ہو رہی ہو؟ یہ نوافل جو ہوتی ہیں یہ انفرادی عبادت ہے۔ تہجد اکیلی، اشراق اکیلی، چاشت اکیلی، اوابین اکیلی، اس طرح صلاۃ الحاجت اکیلی، اسی طرح صلاۃ التسبیح بھی اکیلی۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ دین میں پیوند کاری نہ کریں، اپنی طرف سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر یہ دین بنا لینا اور عمل کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اس پر پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں سمجھ آ رہا؟ تو عبادت کا اہتمام کرنا ہے، لیکن انفرادی طور پر دعا بھی مانگنی ہے، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے مانگنی ہے۔ اہتمام فرمائیں گے نا؟ کوشش کریں گے نا؟ اور میں نے عرض کیا ہے کہ بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ 27 کی شب میں اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے لیلۃ القدر کا۔ صحابہ کرام ایک دفعہ مشورہ کر رہے تھے کہ 20 کے بعد لیلۃ القدر کتنے دنوں کے بعد آتی ہے؟ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دنوں کے بعد، 5 دنوں کے بعد، 6 دنوں کے بعد، 7 دن کب آتی ہے؟ کسی نے کہا 1 دن کے بعد، کسی نے کہا 2 دنوں کے بعد، کسی نے کہا مشورہ۔ صحابہ کی جماعت میں ایک چھوٹی عمر کا صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی۔ عمر تو چھوٹی تھی، علم میں بہت بڑا تھا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ تو نہیں بولتا، بتا نا 20 کے بعد کتنے دنوں کے بعد آتی ہے؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، وہ بات سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے قرآن میں غور کیا، اللہ نے زمینیں 7 بنائیں، زمینیں بڑا قیمتی موتی ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ بیٹھیں گے نا؟ چلو ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتہ تو چل جائے، ہاتھ کھڑا کریں جو حضرات تھک گئے ہیں۔ یہ دیکھیں محبت دعا مانگتے ہیں، آپ کا مجھے پتہ چل گیا ہے، آپ ڈھیلے آدمی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا، اللہ نے زمینیں کتنے بنائی؟ اور اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے، زمینیں بھی 7 اور آسمان بھی، اور
7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے درمیان رہنے والی جو مخلوق بنائی وہ ہے حضرت انسان. زمین پر کون رہتے ہیں؟ بولے نا، حضرت انسان. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پھر غور کیا کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں میں نے قرآن میں غور کیا تو مجھے قرآن نے بتایا، اللہ پاک نے فرمایا میں نے جب انسان کو بنایا تو 7 مراحل سے گزارا. کتنے مراحل سے؟ کتنے مراحل سے؟ مٹی سے میں نے نطفہ بنایا نا. مٹی سے کیا بنایا؟ نطفے سے کیا بنایا؟ خون بنایا. خون. نطفے سے کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. میں نے نطفے کو خون بنایا، خون سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے گوشت بنایا، گوشت سے اعضاء بنائے، چمڑا چڑھا کر میں نے روح پھونک دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. دنیا کے مصور دیوار پہ نقشہ بنائے، دنیا کے مصور کاغذ پہ نقشہ بنائے. ملتان والو آؤ میں تمہیں اس مصور کا تعارف کراؤں جو ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کی اندھیری کوٹھڑی کے اندر پانی کے ناپاک قطرے پر تیری میری تصویر بنائے. اما گندم کی روٹی کھائے یہ ہاتھ بنائے، اما مکھن کھائے یہ آنکھیں بنائے، اما جو کی روٹی کھائے یہ پیارے پیارے رخسار بنائے. اللہ پاک تیری قدرت کا کیا کہنا، اللہ پاک تیری عظمت کا کیا کہنا. اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ کائنات میں کوئی چیز اتنی حسین نہیں ہے جتنا میں نے انسان کو حسین بنا دیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے بلد امین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بڑے سونے ڈھانچے میں بنایا، بڑی سونی شکل میں بنایا، بڑے پیاری صورت میں بنایا. اے انسان میں نے تجھے زمین میں خلیفہ بنا دیا، ساری کائنات سے اشرف بنایا، ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا، ساری کائنات سے بہترین بنایا، ساری کائنات سے سونا بنایا. میں نے تمہیں عقل عطا کی، میں نے تمہیں شعور بھی عطا کیا، میں نے تمہیں فہم بھی عطا کیا، میں نے تمہیں علم بھی عطا کیا. تیری رہنمائی کے لیے محمد کریم جیسا میں نے اپنا محبوب دنیا میں بھیجا. تیری رہنمائی کے لیے قرآن جیسی کتاب کو اتارا. تیری رہنمائی کے لیے علماء کو پیدا کیا جو تیرے ایمان پر پہرا دیتے ہیں. انسان اپنی عظمت کو پہچان، انسان اپنے مقام کو پہچان. تو دنیا کے دھکے کھا رہا ہے، کبھی کہیں پیشانی جھکاتا ہے، کبھی کہیں جھولی پھیلاتا ہے، کبھی کسی سے جا کر مانگتا ہے، کبھی کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے. غور نہیں کرتا میرا بندہ میں نے تیرے پاؤں 2 بنائے، میں نے تیری آنکھیں 2 بنائی، میں نے تیرے ہاتھ 2 بنائے، میں نے تیرے کان 2 بنائے، میں نے تیرا سر 1 بنایا. تو نے غور نہیں کیا وہ تیرا سر 1 ہے، میرا در 1 ہے. اسے اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دروازے پر آ. یا اللہ تو نظر نہیں آتا. اللہ پاک نے فرمایا میں نظر نہیں آتا، میری قدرتیں تو نظر آتی ہیں نا. زمین بنانے والا کون؟ آسمان بنانے والا کون؟ پہاڑوں کو بٹھانے والا کون؟ بارش کو برسانے والا کون؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون؟ بیٹا بیٹی پیدا کرنے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بیماری دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ تنہائی کے اندر، پریشانی کے اندر، مجبوری کے اندر، بیماری کے اندر جب حکیم طبیب تجھے جواب دے دے، جب دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ جائیں، تجھے دنیا میں کوئی سہارا نظر نہ آئے، تیری بات سننے والا کوئی نہ ہو، میرا بندہ تو بڑے بڑے بادشاہ کے دروازوں پہ جائے، ان کے دروازے بند نظر آئیں، تو کسی کو پکارے تیری پکار کو کوئی نہ سنے، تو کسی کو بلائے کوئی جواب نہ دے، جب ساری دنیا منہ موڑ لے میرا بندہ پریشان
پریشان نہیں ہونا، میں رمضان کا مہینہ بھیجوں گا، لیلۃ القدر کی رات ہوگی، ساری دنیا کو چھوڑ کر تو میرے دروازے پر آ جا، تو میرے دروازے پر آ جا، میرا دروازہ تیرے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے، تو رات کو تنہائی میں مجھے پکار میرا بندہ، تو اردو میں پکار، تو سرائکی میں پکار، تو ہندی میں پکار، تو سنسکرت میں پکار، تو انگریزی میں پکار، تو عربی فارسی میں پکار، میرا بندہ میرے دروازے پر آ جا، اپنے گناہوں کو ساتھ لے کر آ، اگر تیرے گناہ سمندر سے زیادہ ہو جائیں، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں، آسمان کے کناروں پر جا لگیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں، میرے دروازے پر آ جا میرا بندہ، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر میرے سامنے معافی مانگ لے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لے، ناراض ماں اپنے بیٹے سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا میں جلدی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو صحیح، بازاں بازاں ہراچ ہستی بازاں، گر کافرو گبرو بت پرستی بازاں، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی بازاں، اگر تو نے گناہ کر لیے آ توبہ کر لے، اگر توبہ کر کے پھر توڑ دی پھر بھی آ جا، کافر ہے پھر بھی آ جا، مشرک ہے پھر بھی آ جا، منافق ہے پھر بھی آ جا، گناہوں کا انبار لے کر آ جا، اپنے گناہوں کے سمیت آ جا میرا بندہ، تو بوڑھا ہو گیا، تیرے بال سفید ہو گئے، پوری زندگی تو نے مجھے ناراض کیا، پھر بھی میرے دروازے پر آ جا، میں تیری انتظار میں بیٹھا ہوں میرا بندہ، کب آئے میں گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دوں۔ انتظار کر رہی ہے کہ بندہ آئے۔ قرآن مجید پکار پکار کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو لیکن ہو کھری کھری توبہ۔ توبہ کیسی ہو؟ بولیں، سچی توبہ ہو۔ نصوح کے 2 معنی ہیں، توجہ کریں، نصوح کے توبۃ نصوحا، توبہ کرو نصوح والی توبہ، نصوح کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے خالص توبہ، خالص توبہ، ملاوٹ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اوپر زبان سے کہہ رہے ہو، دل سے کہو توبہ، جتنا بڑا گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، آج آ جا، دل سے کھری کھری توبہ کر۔ اور نصوح کا دوسرا معنی ہے، علماء جانتے ہیں اہل علم، نصوح کا دوسرا معنی، یہ کپڑا ہے نا، کپڑا پھٹ جاتا ہے نا، تو جب پھٹ جاتا ہے تو اس کی سلائی کرتے ہیں، اس کو ٹانکتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نصوح کا معنی ہے، توجہ کریں، توبتن نصوح، نصوح کا معنی ہے اعمال صالحہ کا لباس گناہوں سے جب پھٹ جاتا ہے تو میرا بندہ پھر توبہ کی سوئی سے ٹانکا لگا، جوڑنا میرا کام ہے۔ سمجھا نہیں یہ بات کو؟ میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ توبہ کی سوئی سے ٹانکا لگا، یہ تیرا لباس پھٹ گیا ہے گناہوں سے، چوری سے، سینہ زوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، زنا سے، شراب نوشی سے، بددیانتی سے، دھوکے سے، فراڈ سے، نماز چھوڑ دی، روزے نہیں رکھے، خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر، بہت گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا تو لباس تار تار ہو چکا ہے، بچا ہی نہیں ہے، اب اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ درزی کے پاس لے جاؤ گے وہ کہے گا بھائی یہ تو سلائی نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، بھائی یہ تو ختم ہے۔ لیکن اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، میرا بندہ آج بھی آ جا، توبہ کی سوئی لے آ، ٹھیک کرنا میرا کام ہے، میں تیرے لباس کو ٹھیک کر دوں گا۔ ایسا مہربان کوئی ہے؟ جب آدمی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہتا ہے نا اللہ، ایک مرتبہ 70 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک عبدی، میرا بندہ مانگ، میں تو انتظار کر رہا ہوں، تو مانگتا نہیں ہے۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ کون میرے دروازے پر مانگنے آیا ہے کہ میں نے اسے نہیں عطا کیا؟ آنے والوں کی کمی ہے۔ ایک نبی اللہ نے بھیجا، ایک نبی، آپ تھک تو نہیں گئے؟ بولیں، ایک نبی اللہ نے بھیجا،
ایک بستی میں لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، لوگوں نے بات نہ مانی، پیغمبر بڑے پریشان۔ بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا حبیب نجار۔ کیا نام تھا؟ درخان۔ درخان سمجھے نہیں ہو؟ کیا آدھے ہو تساں؟ مستری آدھے ہو؟ او مستری تو جڑے مکان بنے دن وہ ہوندے یار، بالکل ہی تساں میں کو ان پڑھ سمجھی بیٹھے ہو۔ تھوڑا بہت پڑھا میں دو چار لفظ۔ مستری ہوندے جڑے مکان بنے دن تے جڑے دروازے لیندن نا او کو اساں درخان آدھے۔ پتہ تساں کیا آدھے ہو؟ درخان ہی آدھے ہو نا؟ وہ درخان آئی، حبیب نجار درخان آئی، وہ کوئی بیماری ہے برس دی، بڑا پریشان ہے، علاج کرا 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 تھک گیا ہے، دم درود تے تعویذ والا کم او بالکل مایوس کیا کھڑائی۔ انہیں ایک بت آئی، انہیں پوجا کرنا آئی، 70 سال تو اس دی پوجا کرے، 70 سال تو یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم۔ بت کتنے بولے؟ بت بولے نا، بولو اچھی بولو، چھک کے بولو۔ دیواراں بولے دروازے شاید ملتان بولے نے ہون، سارے توسا شریف تو نہیں بولے نے، کہیں نہیں بول رہے ماشاء۔ 70 سال سے اس کی پوجا کر رہا تھا اور اسے پکار رہا تھا یا سنم یا سنم۔ اتنے میں پیغمبروں کی آواز لگی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ، بیماری دور ہو جائے گی، شفا ملے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے شرط لگائی، حبیب نے شرط لگائی، میں تمہاری بات مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، شرط یہ ہے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تو پڑھ تو صحیح کلمہ، دیکھ کائنات کا خدا تجھے شفا دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اس نے کلمہ پڑھا، پیغمبر رب کے دربار میں جھک گیا۔ نبی کس سے مانگتا ہے؟ زور سے بولو۔ علماء کس کے محتاج؟ اولیاء کس کے محتاج؟ حکیم ڈاکٹر کس کے محتاج؟ انبیاء کس کے محتاج؟ حضرت امام الانبیاء کس کے محتاج؟ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، پر خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب نبی اس کے سامنے جھک گئے، اللہ یہ آدمی ہماری دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، مہربانی فرما اسے شفا تو دے دے، اگر شفا تو نے نہ دی یہ ایک ہی بندہ یہ تو واپس چلا جائے گا۔ پوری بستی میں ہمارا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا، اللہ پاک نے ایمان لانے کی بدولت میں اسے 70 سال کی بیماری سے فوراً شفا دے دی۔ اب یہ حبیب نہیں، اب حضرت حبیب ہے۔ حضرت حبیب نجار ان پیغمبروں کا صحابی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ زور سے بولو، صحابی بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے شفا دے دی۔ قوم کو پتہ چلا، دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے پیغمبروں کو مارا، اس حبیب نجار کے پیچھے دوڑے، حبیب تو نے کیا کر دیا؟ اس نے بھی دعوت کی آواز۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، یہ ایسی چنگاری ہے، جب اندر آتا ہے نا تو پھر کائنات کی کسی چیز سے آدمی ڈرتا نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے بس۔ یہ ایسی چنگاری ہے، پھر پوری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ ایمان ایسی چنگاری ہے، کافر اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں اور مومن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ، پڑھے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ کس جذبے پہ لڑتا ہے؟ یہ اندر کی قوت ہے، ایمان کی قوت، اس پہ لڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ پیچھے ہیں تو حضرت حبیب کے دل میں تو وہ ایمان کی طاقت تھی نا، بس للکارا، پکارا وہاں سے، اور صرف ایسے نہیں پکارا، دوڑ کر آئے۔ قرآن نے کہا دوڑتا ہوا آیا یہ شخص، ایک کنارے پر رہتا تھا بستی کے، اس نے کہا آواز تو لگاؤں، ہو سکتا ہے کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، ادھر سے دوڑا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا۔ اے میری قوم ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کیا، تیرے اوپر بھی ان کا جادو چل گیا ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی، کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا اگر ایمان نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر تمہیں ماریں گے۔
میں نے عرض کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا؟ فرمایا جو کچھ تم مرضی کر لو، اگر میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ یاسین پڑھ رہا ہوں، ذرا پڑھا کریں نا ترجمہ قرآن کا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، بڑا عجیب ہے، لطف آئے گا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو چھوڑ دوں؟ اگر وہ اللہ میرا نقصان کرنا چاہے تو تم سارے مل کر مجھے نفع نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ نفع دینا چاہے تو تم مجھے نقصان۔ کہنے لگے حبیب نجار سچی بات بتا، ہمیں تو لگتا ہے تیرے اوپر ان کا بھی جادو چل گیا۔ حضرت حبیب نجار نے فرمایا چھپانے کی کیا بات ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تمہیں صاف صاف بتا دوں، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا ہوں، کان کھول کر میری بات سن لو، ایمان لے آیا ہوں۔ ظالم اکٹھے ہو گئے، انہوں نے حضرت حبیب نجار کو مارا، حضرت حبیب نجار کو شہید کر دیا، 3 پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا، حضرت حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا۔ جب حضرت حبیب کو شہید کیا، اللہ پاک کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا، اعلان فرمایا میرا بندہ قیل ادخل الجنہ، پریشان نہیں ہونا، ذرا اوپر نظر اٹھا، میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، میری جنت میں چلا۔ شہید کی جان نکلتی ہے تو سیدھی کدھر جاتی ہے؟ اور سے بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی ایمان کا مزہ ہی ایسا ہے نا، مزہ ہی ایسا ہے، یہ ایمان ایسی دولت ہے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 100 سال کا کافر کیوں نہ ہو، ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے گناہ معاف۔ اب آگے گناہ نہ کرے پھر بھی اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے، آئے معافی مانگے، آئے لیکن معافی کھری کھری، توبتن نصوحا، میں یہ سمجھا رہا ہوں، توبتن کھری توبہ، اس میں وہ جو گناہوں سے لباس پھٹ گیا ہے اس کو سینا ہے توبہ کی سوئی سے، اس کو سینا ہے توبہ کی، بولے توبہ کی، پچھلے بندے بھی بولو توبہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی 6 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں ہیں توبۃ النصوح کی، وہ اگر آپ حضرات یاد کریں تو میں بتاتا ہوں، ورنہ میں نہیں بتاتا۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ میرے خیال آپ تھک گئے ہیں۔ یہ پرچیاں بھی ہیں، ابھی جب میں آیا ہوں آنے سے پہلے پرچیاں آ گئی ہیں، ان کے جواب بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں توبہ کی کتنی شرطیں؟ بولیں پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس کی ندامت دل میں ہو کہ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلط کام ہوا ہے، چوری کی ہے غلط کیا ہے، زنا کیا ہے غلط کیا ہے، شراب پی ہے غلط کیا ہے، دھوکہ دیا ہے غلط کیا ہے، فراڈ کیا ہے غلط کیا ہے، دل میں ندامت ہو، اللہ ناراض ہے، اللہ کا نبی ناراض ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر کیا ہو، آپ بولتے نہیں، میں دعا مانگتا ہوں بس، پچھلے بندے نہیں بولتے، گزشتہ گناہوں پر کیا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ شاہ علی نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ جو فرائض اور واجبات قضا ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ ادا کیا جائے۔ آپ نے توبہ کا نام سنا ہے لیکن توبہ کی وضاحت شاید آپ نے نہیں سنی۔ فرض نمازیں نہیں پڑھی وہ پڑھیں، واجبات رہ گئے ہیں وہ ادا کریں، رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ روزے رکھیں۔ بات سمجھ آئیے؟ فرائض اور واجبات کو کیا کرنا ہے؟ زور سے بولیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ کسی آدمی پر اگر ظلم کیا ہے، اسے ستایا ہے زبان سے یا ہاتھ سے، اس سے جا کر معافی مانگیں، اسے راضی کریں، میں نے غلطی کی ہے، میں نے ہاتھ سے ستایا ہے، میں نے زبان سے ستایا ہے، تو جا کر معافی مانگیں، اسے راضی کریں، حقوق العباد ہیں۔
مومن کی شان ہے. میرے آقا نے فرمایا, مسلم شریف میں ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں, جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں. بدقسمتی کی بات ہے, آج نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے, نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے. زبان سے گالیاں دیتے ہیں, ہاتھوں سے ہم لوگوں کو ستاتے ہیں, ظلم و زیادتی کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ بولیں, اونچا بولیں. زبان سے نہیں ستانا, ہاتھ سے کسی کو تکلیف, زور سے بولیں. ملتان کے دوستو, آپ توجہ نہیں کرتے, آپ وقت نہیں دیتے, ورنہ میں کئی موتی آپ کو دے دیتا. اسلام سلامتی کا نام ہے, ایمان امن کا نام ہے. انسان ان سے بنا ہے جس آدمی میں ہمدردی نہیں, انس نہیں, پیار نہیں, وہ انسان نہیں. جس کے اندر سلامتی نہیں, اس میں اسلام نہیں. جس کی زندگی میں امن نہیں, اس بندے کے دل میں ایمان نہیں. یاد کرو گے؟ اگر امن نہیں تو پھر ایمان, اگر سلامتی نہیں تو پھر اسلام, اگر انس نہیں تو پھر انسان. انسان تو ہمدردی کا نام ہے, اور پھر جس کے دل میں ایمان ہے اس کا درجہ تو بلند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حیلونا لیلونا, مومن نرم مزاج ہوتا ہے, مومن اخلاق والا ہوتا ہے. مومن کی زبان سے تو پھول جھڑتے ہیں, ہم گالیاں دیتے ہیں. گالی دینا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے, چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے, شراب پینا کبیرہ گناہ ہے, زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے, بہتان لگانا کبیرہ گناہ ہے, شرک کرنا, کفر کرنا, نفاق, یہ ساری بے حیائی کے کاموں سے توبہ کرنی ہے, تب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. ہم تو نام کے مسلمان ہیں, ماں باپ مسلمان تھے, ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, بس مفت میں اسلام مل گیا, ہم مسلمان ہیں. باقی ہمیں پتہ چلتا کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام سے جب غلطی ہوتی تھی فوراً آ کر بتاتے تھے, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ مجھ سے غلطی. صحابہ بڑے کھڑے کھڑے عجیب لوگ تھے. واقعات میں پڑھتا ہوں, حیران رہتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی دل کی صفائی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال کو دنیا میں قبول کر کے جنت کی ٹکٹ دے دی ہے. غلطی جو ہوئی فوراً آ کر توبہ کی, فوراً غلطی جو ہوئی فوراً. ایک صحابی آئے, عرض کیا, یا رسول اللہ رمضان شریف کا روزہ تھا, میں نے روزہ رکھا, بس مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں روزہ توڑ بیٹھا, روزہ ٹوٹ گیا, روزہ مجھ سے ٹوٹ گیا, قربت ہو گئی. آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا بھائی رمضان میں منع ہے, کھانا پینا خواہشات سے بچنا یہ تو ضروری ہے. روزہ نامین 3 چیزوں سے بچنے کا ہے نا, کھانا پینا اور خواہشات سے بچنا, یہ 3 چیزوں سے, اسی کا نام تو روزہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا, تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو ایسا کر کے مسلسل 2 مہینے روزے رکھ, 60 دن. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ روزے تو میں ضرور رکھتا, پہلے رمضان کا روزہ رکھا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, 2 مہینے کے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جو رکھا تھا وہ میں نے توڑ دیا ہے, میں 2 مہینے مسلسل کیسے رکھ سکوں گا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, صدقہ کر. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب آدمی ہاں, میرے گھر تھا کوئی شے کوئی نہیں, اتنا پیسہ ہوئے تو میں صدقہ کرا, غریبانوں کھواواں. آپ نے فرمایا بھائی عجیب آدمی تو, نہ صدقہ کر سکتے ہی نہ روزے رکھ سکتے ہی. آپ تشریف فرما تھے, اتفاقاً ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا, کھجوریں دربار نبوت میں حاضر کی, یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں قبول فرمائیں. آپ نے کھجوریں لے لیں, اس آدمی کو بلایا, چلا یار تیرا تو کام بن گیا ہے, یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, یہ لے جا اور 60 مسکینوں میں تقسیم کر, انہیں کھلا تاکہ تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بات سنیں, میں بہت کمزور آدمی ہوں, روزہ میں نے توڑ دیا ہے, میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بچے میرے بھوکے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ صدقے کی کھجوریں لے جاؤ, غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرو. یا رسول اللہ میرے سے زیادہ غریب کون ہے؟ میرے گھر میں تو ہے کچھ نہیں کھانے کو.
آپ تو سامنے تبسم فرمایا، رحمت کا سمندر جوش میں آیا، فرمایا میرا ساتھی جا یہ کھجوریں لے جا، اپنے بچوں کو ہی جا کر کھلا دے، یہی روزے کا کفارہ ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے خاص حکم ہے، میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ خیال کرنا کہ سارے روزے تروڑ کے دے شام کو جناب امبے نہ ٹوکرا اپنے گھر چاہ کے بچوں کھوا دو، کفارہ ادا ہو گئے بھائی، ایک کام نہیں۔ وہ پیغمبر کی ذات موجود تھی، پیغمبر پر وحی آتی تھی، پیغمبر کو اجازت تھی، پیغمبر اس طرح کے احکامات صادر فرماتے تھے۔ اب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، اب جو بھی روزہ توڑے گا وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا۔ احتیاط کرنی ہے کہ روزہ نہ ٹوٹے۔ احتیاط کریں گے یا نہیں؟ چند دن ہیں، پورا سال ہم کھاتے ہیں، چند دن نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس پر بولتا کہ روزے پر ملتا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، روزے پر ملتا نہیں، اس یہ نہیں بول، یہ موضوع نہیں ہے۔ وہ اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو کل جمعہ پڑھائیں گے جامع مسجد تنظیم اہل سنت نواں شہر میں، اس موضوع پر بات کریں گے اگر آپ تشریف لائیں کہ روزے پر ملتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، جلدی جلدی بولیں۔ تو فی الحال بات چل رہی ہے توبۃ نصوح کی، یہی تھی نا؟ تو توبۃ نصوح کی 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جو گناہ کیے ہیں ان پر ندامت ہو، یا اللہ غلطی ہو گئی، ہائے کیوں ہو گیا۔ اور ندامت کی مثال بھی میں آپ کو بتاؤں، ندامت کیسی ہوتی ہے؟ آپ تھک جائیں گے ورنہ میں مثال بتا دیتا۔ تھکے تو نہیں ہے؟ دعا مانگتے ہیں۔ ندامت پتہ ہے کیسی ہوتی؟ ندامت کس چیز کا نام ہے؟ ندامت نام ہے افسوس کا، ندامت نام ہے ارمان کا، ندامت نام ہے پشیمانی کا۔ نقصان ہو گیا، کیوں ہوا میرے ہاتھوں؟ اس کی مثال بتا دوں۔ ایک بادشاہ شکار پہ نکلا، شکار پہ بیٹے کو ساتھ لے لیا، تیر تلواریں اٹھا لی، بندوق بھی اٹھا لی، گھوڑے پہ بیٹھا، دور نکل گیا، سارا دن پھرتا رہا، شکار نہیں ملا۔ کہتے ہیں شکاری کہ لگ جائے تو شکار ہے، نہ لگے تو بندہ بیکار ہے۔ سارا دن پھرا کے تھکا ہوا، شام ہو گئی، بچہ بھی ساتھ تھا، وہ زیادہ تھک گیا۔ اس نے کہا میں تو ابا جی تھک گیا ہوں۔ تو اس نے بچے کو کہا بیٹا آپ کو میں یہیں سلاتا ہوں، یہ ایک درخت ہے، گھنا جھاڑی ہے، اس کے ساتھ آپ سو جائیں، تو میں کہیں دیکھتا ہوں، اللہ کرے کوئی شکار مکار لگ جائے، شکار لگ جائے گا تو آج ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، نہیں تو پھر جیسے مقدر واپس چلے جائیں گے، جب میں جانے لگوں گا تو تجھے ساتھ بٹھا لوں گا۔ اس نے بچے کو وہیں سلا دیا اور تھوڑا سا گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ دائیں بائیں دیکھوں، کوئی ہرن نظر آئے، کوئی جناب نیل گائے نظر آئے، کوئی خرگوش نظر آئے، کوئی چیز کم از کم مل جائے شکار ہونی چاہیے۔ بندوق اٹھائی، گھوڑے پہ بیٹھا، پھرا رہا ہے، پھرتا ادھر سورج ڈوبنے لگا، شام ہونے لگی، اتنے میں واپس مایوس لوٹ رہا تھا، شکار ملا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا شکار نہ ملے تو بندہ بیکار ہے۔ اب بیکار پریشانی میں واپس لوٹ رہا تھا، واپس آتے ہوئے اچانک اس نے جو غور سے دیکھا تو ایک درخت کے ساتھ اس کو ایک ہرن بیٹھا ہوا نظر آیا۔ بہت خوش ہوا کہ کوئی امید بند آئی ہے، کچھ شکار نظر آیا ہے، تو چلو آج ہرن ہی لگ جائے تو سارا کام انشاءاللہ بن جائے گا، آج کا دن جو ہے ضائع نہیں ہوگا۔ اس نے وہیں بندوق کو سیدھا کیا، شست لگائی اور شست لگا کر اس ہرن کو شکار پہ گولی ماری۔ اتفاق سے بڑا جو ہے وہ نشانے باز تھا اور نشانہ جا کر اس ہرن پہ لگا، ہرن تڑپا، بہت خوش ہوا۔ اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کر ایڑ لگائی کہ جلدی جاؤں، ہرن تیز رفتار جانور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے بھاگ جائے اور جنگل کے اندر گھس جائے تو پھر اس کا نکالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جب وہ درختوں کو پھاڑتا اور چیرتا ہوا اس درخت کے قریب آن پہنچا، دیکھا جس کو گولی ماری وہ ہرن نہیں تھا، بیٹا تھا۔ اب بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب اس کو جو ندامت ہوئی نا، ہائے کاش میں اس ہرن کو نہ مارتا، ہائے کاش میں اسی وقت واپس لوٹ جاتا، کاش میں شکار ہی نہ کرتا، میرے ہاتھ سے یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ ملتان والوں، اگر آپ کو میری مثال سمجھ آئی، اسی بات کا نام ندامت ہے۔ ایسی ندامت گناہ کرنے کے بعد، زنا کرنے کے بعد،
شراب پینے کے بعد، عزتیں برباد کرنے کے بعد، بے حیائی کا کام کرنے کے بعد اگر ایسی ندامت پیدا ہو جائے، ہے مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا، کاش مجھ سے یہ گناہ سرزد نہ ہوتا، اگر ایسی ندامت پیدا ہو جائے، میرے پیر حضرت علی نے فرمایا ایسی ندامت پیدا کرنا تیرا کام ہے، رحمت کی بارش برسانا مولا کا کام ہے۔ اس کو کہتے ہیں ندامت۔ یہ پہلی شرط ہے کہ گناہ پر نادم ہونا، یہ توبۃ النصوحہ کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا بتائی میں نے؟ فرائض اور واجبات کی ادائیگی، جو قضا ہو گئی نمازیں وہ پڑھیں۔ کچھ دوست نفل پڑھتے رہتے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا جن کی نمازیں قضا ہیں وہ نفل نہ پڑھا کریں، نفل کی جگہ نماز قضا پڑھا کریں۔ اگر یاد ہے تو پھر یاد کر کے فلاں تاریخ کی نماز، اگر یاد نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، صبح کی نماز پڑھیں 2 رکعت نماز فرض پہلی، وہ زندگی میں جو پہلی قضا ہوئی وہ ادا ہوگی، پھر اس کے بعد جو دوسری فجر کی نماز آئے گی پھر وہ پہلی بن جائے گی، تو پھر آپ کہیں کہ 2 رکعت نماز فرض صبح پہلی قضا، اسی طرح ظہر کے ساتھ، اسی طرح عصر کے ساتھ، اسی طرح مغرب کے ساتھ، اسی طرح عشاء کے ساتھ، اسی طرح وتر کی نماز واجب ہے، اس کا بھی قضا کرنا ضروری ہے۔ کوشش فرمائیں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں کہ نمازوں کی قضا بہت ضروری ہے، نمازوں کی قضا، واجبات اور فرائض کی قضا، 2 شرطیں توبۃ النصوح کی۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ دیکھیں آپ سبق یاد نہیں کرتے، تیسری شرط کیا ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے تو پھر دعا نہیں ہوگی، آج سحری بھی نہیں ملے گی۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، جزاک اللہ۔ جس پر ظلم اور زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگیں، اس کو راضی کریں، کریں گے یا نہیں؟ اور لوگوں کو شرم آتی ہے بھائی معافی مانگتے ہوئے، تو یار میں آج ان سے معافی مانگیں، قیامت کی شرمساری سے بچاؤ ہوگا۔ مانگیں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں، جلدی بولیں۔ کسی کا مال ظلم سے کھایا ہے وہ واپس کریں، بھائی کا کھایا ہے واپس کریں، چچا زاد بھائی کا کھایا ہے واپس کریں، زمین دبائی ہے واپس کریں، جائیداد لی ہے واپس کریں، پیسہ لیا ہے واپس کریں، جس کا مال ظلمن کھایا ہے وہ واپس کریں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ کتنی؟ کوئی کہتا ہے 3، کوئی کہتا ہے 4۔ اللہ کے بندے شرطیں ہو گئی 4 تے تیرا بیڑا پار۔ کتنی ہو گئی؟ اب پھر میں شروع کرتا ہوں دوبارہ۔ حاجی صاحب تشریف لائیں، ہمارے مہربان ہیں حاجی محمد شفیع صاحب، بہت دور سے تشریف لائیں، ان کی محبت دیکھیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ شرطیں ہو گئی 4، دوبارہ گنوں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ آج سبق پکوا کے بھیجنے تو میں، یا تو اگلے سال نہ سڑے سو میں کو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ دوسری شرط فرائض و واجبات کی ادائیگی۔ تیسری شرط جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی۔ چوتھی شرط یہ ہے جس کا ظلمن مال کھایا ہے واپس کریں۔ شرطیں ہو گئی اور بیڑا ہمارا، زور سے بولیں، اونچے بولیں۔ 5ویں شرط ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ گناہ کیا ہے آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں آئندہ، زور سے بولو، آئندہ میں یہ غلطی۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے، شاہ علی المرتضی شیر خدا کا ارشاد گرامی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں 6ٹھی شرط یہ ہے جس طرح نفس کو تو نے گناہ کے کاموں میں ملوث دیکھا، اسی طرح اپنے آپ کو نیکی کے کام میں مصروف دیکھ تو پھر مزہ ہے۔ جسم کو دیکھا نماز نہیں پڑھتا تھا، اب دیکھ نماز پڑھ رہا ہے تو مزہ آئے۔ پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب زکوٰۃ دے تو مزہ آئے۔ نہیں سمجھ آئی بات کو؟ پہلے ہاتھ لیتا تھا، اب ہاتھ، زور سے بولیں، پھر مزہ آئے۔ پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب تہجد پڑھے تو مزہ آئے۔ پہلے ظلم کرتا تھا، اب لوگوں سے صلہ رحمی کرتا ہے، اب لوگوں سے معافی مانگتا ہے۔ مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ زور سے بولیں۔
میرے آقا نے جو فرمایا سلم القطع کا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اپنا تعلق جوڑ، واعف عمن ظلم کا جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اللہ کے لیے اسے معاف کر دے، احسن من اساء الیک جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ آج لوگوں سے معافی مانگ، قیامت کا دن آئے گا، دنیا شرمسار ہوگی، اللہ پاک تجھے عزت سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہ کریں گے یا نہیں؟ اور یہ لیلۃ القدر میں جو توبہ کرنی ہے ان میں یہ 6 شرطیں ہوں گی، کریں گے ایسی توبہ؟ یار ملتان والوں، میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ حضرات تھک نہیں گئے تو کم از کم یہ کام تو کر لو۔ اس رمضان میں ہر بندہ اتنا تو کر لے کہ اس نے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں وہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، آئینہ دل میں ہوتا ہے نا۔ اتنا تو مہربانی کر لیں کہ ہر بندہ اپنے گناہوں میں سے اس رمضان میں ایک گناہ تو چھوڑ دے اور کہے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ کوئی ہیں بندے ایسے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کھڑے ہو کر مجھے بتائیں، یہ دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے آپ کا، کریں گے یا نہیں؟ ایک گناہ ضرور ایسا چھوڑ دیں کہ یا اللہ اس رمضان میں میری توبہ ہے، میں نادم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شرمسار ہوں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک گناہ تو کم از کم چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ کہے یا اللہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھوں گا۔ کوشش کریں گے نا؟ اس کا تو یار سارے ہی وعدہ فرما لیں، کریں گے یا نہیں؟ چلو ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں ہم انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے۔ نعرہ تکبیر! یا اللہ یہ لکھ لے، تیرے بندے وعدہ کر رہے ہیں کہ 5 وقت تیرے دروازے پر حاضری دیں گے۔ کوشش کریں گے اور اپنی عورتوں کو نماز کا کہیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں، اور ہر گھر میں ایک بچہ تو قرآن کا حافظ بنا لو۔ بناؤ گے یا نہیں؟ زور سے بولو۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مختلف لوگ سفارش کریں گے، نبی بھی سفارش کریں گے، ولی بھی سفارش کریں گے، عالم بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے، قرآن کا حافظ بھی سفارش کرے گا۔ ہر حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک بچہ تو قرآن کا حافظ بنائیں جو آپ کے گھر کے 10 افراد کو جنت میں لے جائے۔ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آدم مسجد والوں، آپ حضرات خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس بہترین عالم موجود ہیں، آپ کے پاس بہترین قاری موجود ہیں، آپ کے پاس بہترین حافظ موجود ہیں، یہ اللہ والا موجود ہے۔ اس جوان کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، یہ فقیر درویش آدمی ہے، آپ حضرات اس کی عزت کیا کریں۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن کی دولت سے نوازا، علم کی دولت سے نوازا، اس سے علم حاصل کریں، اس سے قرآن حاصل کریں، اس سے حدیث حاصل کریں، اس سے فیض حاصل کریں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، گویا آپ نے 10 آدمیوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ خوش نصیبی ہے، کریں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں، اونچا بولیں۔ آپ کو نبی سے محبت ہے، میرا آقا قرآن کا حافظ تھا۔ آہا ہا ہا۔ اگر صدیق سے محبت ہے، صدیق قرآن کا حافظ تھا۔ اگر عمر سے محبت ہے، عمر قرآن کا حافظ تھا۔ اگر شاہ عثمان سے محبت ہے، حضرت عثمان غنی قرآن کا حافظ تھا۔ اگر علی کو مانتے ہو، علی کا نام لیتے ہو، علی کے نعرے لگاتے ہو، حضرت علی قرآن مجید کا حافظ تھا، حضرت علی قرآن مجید کا قاری تھا، حضرت علی قرآن کا عالم تھا، حضرت علی نمازی تھا، حضرت علی تہجد گزار تھا، حضرت علی کی داڑھی آپ کا سینہ مبارک بھر دیتی تھی۔ علی کا بیٹا حضرت حسین قرآن کا حافظ تھا، علی کا شہزادہ حضرت حسن قرآن کا حافظ تھا، حضرت حسین قرآن کا حافظ تھا، حضرت حسین کا شہزادہ حضرت امام زین العابدین قرآن کا حافظ تھا۔ میدان کربلا میں بخار کے ساتھ بیماری کے عالم میں حضرت امام زین العابدین روزانہ خیمے میں 1000 رکعت نماز نفل کی پڑھتا تھا۔
خاندان نبوت کا کوئی عاشق سامنے آئے میں اس کی شکل دیکھوں، وہ اپنے اندر اہل بیت کی کوئی صفت تو دکھائے۔ آج لوگ علی کا نام لیتے ہیں، داڑھی چٹ، نماز دا نا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ جڑے اج دن نام نہاد محبان علی ہیں، ایک بندہ ہی قرآن دا حافظ کا ہی نہیں۔ کوئی ہے تو لے آئیں، سنائے مجھے، میں سنوں گا، آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ کوئی علی کا عاشق آئے، قرآن سنائے، مجھے پتہ چلے کہ بھئی یہ علی کا ماننے والا ہے۔ نہ جڑا علی نو منے، علی دا فیصلہ منے کہ نہ منے، علی دی سیرت نو نہ اپناوے۔ بولو اے حضرت حسین دے نا تے سارا سال جو تسا روزی نے کٹھے کریندے ہو، تے حضرت حسین قرآن دا حافظ آ تے حسین دا منن والا ہی کی قرآن دا حافظ کوئی نہیں۔ واہ بھائی واہ، صحیح لشکر تیار ہوئے بھائی۔ لیکن الحمدللہ سنیو تسا مبارکباد دے مستحق ہو۔ میں آدھا علی دے اصلی وارث ہی سنی ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ حضرت علی قرآن دا حافظ ہے، علی دا بیٹا حسین دا قرآن دا حافظ ہے، حسین دا شہزادہ زین العابدین قرآن دا حافظ ہے۔ اگر تینوں یقین نہیں آندا آ میں تینوں وکھاواں، سنیا دے سارے لوگ قرآن دے حافظ، عالم قرآن دے حافظ، مولوی قرآن دے حافظ، پیر قرآن دے حافظ، بزرگ قرآن دے حافظ، اللہ والے قرآن دے حافظ، سنی مرد قرآن دے حافظ، سنی عورتیں قرآن دے حافظ، سنیا دے بچے قرآن دے حافظ، باقی تو چھوڑو اور سارے اکھیاں والے قرآن دے حافظ، سارے اندھے ہی قرآن دے حافظ۔ کہ چھوٹے چھوٹے 7 سال 8 سال 9 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں۔ یہیں آپ کی بکر منڈی میں 8 سال کا بچہ قرآن کہیں، میں صبح اس کو لے آتا ہوں ادھر، 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ میں وہاڑی پچھلے سال گیا، 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، وفاق کا امتحان ہوا، پورے وفاق میں اول درجے میں پاس ہوا۔ طوطے کی طرح قرآن پڑھتا ہے، بچہ قرآن پڑھتا ہے، لگتا ہے یہ بچہ نہیں کوئی فرشتہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ تو خود بخود یاد ہوگا، بس صرف ارادہ کرنا آپ کا کام ہے۔ قرآن آسان ہے، قرآن مشکل، زور سے بولیں، خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو سوکھا کر دیا، ہم نے قرآن کو نرم کر دیا۔ ہے کو قرآن پڑھنے والا، ہے کو قرآن سیکھنے والا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کو قرآن یاد کرنے والا، ہم نے قرآن آسان کر دیا۔ ارادہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو قرآن کی تختی بنانا میرا کام ہے۔ قرآن کی محفل ہے، آپ حضرات سیکھ جائیں۔ باقی یہ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ان سے میری درخواست ہے یہ سورہ یاسین ضرور یاد کریں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زور سے بولیں۔ جس آقا کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا کی خواہش تھی، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں ہو۔ میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد سورت ملک پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد سورت واقعہ پڑھیں، جمعہ کے دن سورت کہف پڑھیں، ہفتے کے دن سورت بقرہ کی تلاوت کریں، نماز میں سورت فاتحہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس بندے کے جنت میں داخلے کے لیے موت رکاوٹ ہے، جب موت آئے گی یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ دعائیں بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنے لیے کریں گے یا اس فقیر کے لیے بھی کوئی دعا کریں گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اسے دعا نہ کی تھی، میرے کو پتہ لگ دے، پتہ میرے کو لگ ویسی دعا کرا ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اللہ آپ کی میری سب کی حاضری کو منظور اور مقبول فرمائے۔ دعا یہ کریں جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح جنت میں اکٹھا فرما دے اور اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب کی شفاعت سے سب کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اس مسجد میں مسجد کے مولانا قاری صاحب حضرت مولانا قاری ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، اللہ ان کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ مسجد کے محتمم صاحب، ناظم صاحب، سیکٹری صاحب، متولی صاحب، جتنے معاونین ہیں اس محلے کے نمازی ہیں، اللہ سب کو دین کی عزت عطا فرمائے، اللہ سب کو دنیا کی عافیت نصیب فرمائے،
جنہوں نے یہ گھر بنایا اللہ ان کا گھر جنت میں بنائے، جو اس کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے، جو اس پر خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال اور رزق میں برکت پیدا فرمائے، اس پورے محلے پر رحمت نازل فرمائے، مردوں عورتوں کو اللہ نمازی بنائے، بچوں کو اللہ قرآن کا حافظ قاری بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کچھ دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ یہ محترم جناب نور الحی صاحب، ان کی حاجت ہے، اللہ پاک ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ حافظ ندیم قریشی صاحب بیمار ہیں، صحت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت انہیں عطا فرمائے۔ آنکھوں سے معذور ہے بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے۔ اولاد کی دعا کر رہا ہے، اللہ سب اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ جن کے بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا فرمائے، جن کی بیٹیاں نہیں ہیں بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ بیٹا رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹا مل جائے تو نعمت ہے، بیٹی مل جائے تو رحمت ہے، دونوں مل جائیں تو اس کی قدرت ہے، کچھ نہ ملے تو مولا کی حکمت ہے۔ ملک خالد صاحب کے لیے دعا، یہ ہمارے مخلص ساتھی ہیں، اللہ ان کو نارینہ اولاد سے نوازے۔ اور تمام مسلمانوں کے لیے کچھ دوستوں نے حج کا کہا ہے، اے اللہ سب لوگوں کے اسباب پیدا فرما، اپنا گھر دکھا، اپنے محبوب کا در دکھا، اے اللہ مقبول و مبرور وہاں کی حاضریاں نصیب فرما۔ جن ساتھیوں نے یہ پروگرام کا اہتمام انتظام کیا ہے اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرما کر آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں گے، دعائے خیر ہوگی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا ذا الجود والکرم، یا ذا الاحسان والمنن، یا ذا الاحسان والمنن، سبحان الابد الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيته، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات ولجمیع المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، وما للظالمين من انصار، وما للظالمين من انصار۔ اللهم احفظنا من كل البلاء والامراض والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك،
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعلم الأكرم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأولادا صالحا وعملا متقبلا ويقينا صادقا اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان واخذل الكفرة واليهود والهنود والمجوس والنصارى والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من آرز وخالف وعاد دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اے اللہ اپنے دربار میں ہماری حاضری کو قبول فرما اے اللہ اس نیک رات میں آج تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ اپنے بندوں کی اس حاضری کو منظور و مقبول فرما اے اللہ اس رمضان شریف کی نیک ساعتوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری لغزشوں سے ہماری غلطیوں سے ہماری کوتاہیوں سے اے اللہ ناراض نہ ہو اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری لغزشوں کو دور فرما ہماری تمام غلطیوں پر رحمت کی قلم پھیر دے اے اللہ پردہ پوشی فرما کرم نوازی فرما عنایت فرما بندہ پروری فرما اے اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے اے اللہ ستاری کی چادر بھی تیرے پاس ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ فرما اور آخرت کی بڑی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر سکے جسے ہم پیش کر کے تیرے سامنے اے اللہ نجات کی دعا کی درخواست کر سکیں اے اللہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ تجھے اپنا منہ دکھا سکیں روسیاہ ہیں بدکار ہیں بیکار ہیں سیاہ کار ہیں اے اللہ صرف تیری توحید پر ایمان رکھتے ہیں تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں تیری بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تیرے بھیجے ہوئے مذہب پر اے اللہ تیرے بھیجے ہوئے مذہب پر اپنے آپ کو کاربند سمجھتے ہیں ان نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے آج ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما آج ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما اپنی بدعمالیوں کے بدولت ہم اس کی بہت سزائیں دنیا میں چکھ چکے ہیں اے اللہ جو دنیا میں بدامنی کا عذاب ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اے اللہ بے چینی کا عذاب ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے مہنگائی کا عذاب ہے یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے لوگوں کی جان مال عزتیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہیں اے اللہ ہماری بدعمالی کی یہ سزائیں ہیں اے اللہ ہم پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہ ہوئی ہم پھر بھی اس پہ نادم نہ ہوئے اے اللہ اگر کوئی زبان سے توبہ کی وہ بھی توڑ دی اے اللہ بدکار ہیں بیکار ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے سامنے آ سکیں لیکن اے اللہ تیرا دروازہ اگر چھوڑ کر جائیں تیری رحمت کے دروازے کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے تیری زمین چھوڑیں تو کہاں جائیں تیرے آسمان کے نیچے سے نکلیں تو کہاں جائیں اے اللہ اگر جھولی پھیلائیں تو کس کے سامنے پھیلائیں ہاتھ اٹھائیں تو کس سے مانگیں ہمارا خالق و مالک و رازق تو ہے ہمارا مشکل کشا و حاجت روا تو ہے اے اللہ ہمارا مولا تو ہے ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر کرم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما
اے اللہ ہماری تقدیر کے بہتر فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمیں ظلم کی چکی سے نجات دے دے. ہمارے ملک میں اے اللہ بے حیائی کا سیلاب ہے. اے اللہ یہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا کر دے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما, ہمارے مالوں کی حفاظت فرما, ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, اور اے اللہ ان سب سے زیادہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہمارا ایمان انتہائی کمزور حالت میں ہے. ہم جان کی ترقی کی سوچتے ہیں, اے اللہ گھر اور مکان کی ترقی کی سوچتے ہیں. اے اللہ ہمارا ذہن اتنا مخدوش ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایمان کی ترقی کو نہیں سوچتا. اے اللہ ہمیں ایمانی ترقی عطا فرما, اعمال صالحہ کی دولت عطا فرما, اخلاص کی طاقت نصیب فرما, اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں, تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت سے راضی ہو جا. ہمارے یہ کمزور روزے ہیں, اے اللہ ہماری یہ جو معمولی سی کوشش ہے تراویحوں کی اور تلاوت کی, اسے قبول فرما لے, اور اپنے کلام پاک کی برکت سے تمام حاضرین کی اے اللہ حاضری کو قبول کرتے ہوئے سب کی بخشش کا فیصلہ فرما. اے اللہ کتنے نیک لوگ جہاں بیٹھے ہوں گے, شاید بالوں سے تجھے ہی ہے, اگر اس میں میرے جیسا بدکار اور سیاہکار موجود ہے, اے اللہ کتنے لوگ نیک لوگ ہیں, ان کی نیکی کی برکت سے اے اللہ آج ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما, آج ہماری بخشش کا فیصلہ فرما. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی, ہماری بخشش نہ ہوئی, اے اللہ ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا. میدان قیامت میں اگر ہماری رسوائی ہو گئی, اے اللہ اور تو کچھ نہیں, تیرے نبی کا یقیناً دل دکھے گا. اے اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے ہماری مغفرت فرما. دنیا میں جتنے تیرے احکام آئے, ہم نے تیرے احکامات کا مذاق اڑایا. نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے, نماز کی شکل بنا لی, اصلی نماز نہ پڑھ سکے. تیرے روزے کا حکم آیا, ہم نے صرف منہ بند کر لیا. ہماری آنکھوں نے روزہ نہ رکھا, ہمارے ہاتھوں نے روزہ نہ رکھا. ہمارے پاؤں نے روزہ نہ رکھا. ہمارا دل دماغ بھی غیروں کی طرف متوجہ رہا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں بھی ہم بھوک پیاس سے مرتے رہیں اور آخرت میں اس کا ہمیں اجر بھی نہ ملے. ہمارے پاس ایسے روزے تو نہیں ہیں جو ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں. ہمارے مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں, اے اللہ ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما. ہمارے ان روزوں سے راضی ہو جا, ہماری تلاوت سے راضی ہو جا, ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. زندگی میں کتنی لوگوں کی کتنی نمازیں قضا ہوئیں, ہماری لاپرواہی کی انتہا ہے کہ ہم نے ان نمازوں کا شمار بھی نہ کیا. تو نے ہمیں اتنا رزق عطا کیا, ہم نے تیرے نام پہ کچھ نہ لٹایا. ہمارا سارا مال خواہشات میں خرچ ہوتا ہے, عیش و عشرت میں خرچ ہوتا ہے. قدم قدم پہ ہم سے مولا گناہ ہوتے ہیں, ہمارے جسم کے تمام اعضاء گناہ کرتے ہیں. گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے فرشتے بھی لکھ کر تھک چکے ہوں گے.
اے اللہ رمضان جیسا نیک مہینہ آیا، اس میں بھی اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے، کہیں ہمارا نام بھی بدقسمتوں میں شامل نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ جتنے حاضرین آئے ہیں تیرے دین کی نسبت سے آئے ہیں، میں تیرا ایک عاجز گنہگار بندہ ہوں۔ لوگ اس بنیاد پر عزت کرتے ہیں کہ شاید یہ دین والے ہیں، اپنی حقیقت کو تو یا اللہ یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے۔ اے اللہ ان کے حسن ظن کو حقیقت بنا دے اور ہمیں صحیح دیندار بنا دے، ہمیں صحیح دیندار بنا دے، اپنے دروازے پر 5 وقت آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن دوستوں نے حج کی دعا کر کہا ہے، اے اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو اپنا گھر دکھا، اپنے محبوب کا دروازہ دکھا، بیت اللہ شریف کی مقبول اور مبرور حاضریاں نصیب فرما دے۔ منا و عرفات کی اے اللہ حاضری، مواجہ شریف پر اے اللہ صلاۃ و سلام کے تحفے، اے اللہ توفیق عطا فرما، اسباب بھی پیدا فرما، ہم سب کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ جن دوستوں کی اولاد نہیں ہے، اے اللہ اولاد کا خزانہ تیرے پاس ہے، تو دینے پر آتا ہے، جانوروں کو بچوں کی قطاریں لگا دیتا ہے۔ اے اللہ اشرف المخلوقات ہیں، مہربانی فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی نارینہ اولاد نہیں ہے نارینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، دین کا داعی بنا، نسل نو کو اے اللہ مساجد میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ فتنے کا دور ہے، سب لوگوں کی حفاظت فرما، مردوں عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، دل میں اے اللہ اپنا خوف پیدا فرما، ذکر والی زبان عطا فرما، خوف اور ڈرنے والا دل عطا فرما، اپنی بندگی والا جسم عطا فرما، بے بندگی جو شرمندگی ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے دوست آئے ہیں جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، تیرے دین کے لیے رکھا ہے، ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اس مسجد کے لوگ، مسجد کے تمام انتظامیہ کے حضرات، ان کو جزائے خیر عطا فرما، اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے محلے پر رحمت فرما، پورے ملتان شہر پر رحمت فرما، پورے پاکستان پر رحمت فرما، عالم اسلام کے ہر فرد پر اے اللہ رحمت فرما، عربستان پر رحمت فرما، حرمین شریفین کی خصوصی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، روحانی جسمانی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ رزق عطا فرما، پریشان حالوں کو خوشحال بنا، مولا مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما، تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی دلی مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کے دینی مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا کر اور ایمان والی موت عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کر اور ایمان والی موت عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کر، ایمان والی موت عطا کر۔ ہمارے ماں باپ، آباء و اجداد، ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ جتنے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا اپنی حیثیت سے مانگا، تو اپنے شایان شان ہمیں عطا فرما، اور آج ہمارے دامن کو اپنی رحمت کے ساتھ بھر دے، اور اے اللہ ہم کو بخشا بخشایا واپس لوٹا، اور پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے وہ کام کرا مولا جن سے تو راضی ہو، تیرا نبی راضی ہو، ہمیں ان کاموں سے بچا ان سے تو ناراض ہو، تیرا حبیب ناراض ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم۔